السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سفیان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امانت داری کے بارے میں۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ ایمانداری اور دیانتداری کا وصف بھی انتہائی اعلیٰ پیمانے پر موجود تھا۔ آپ کی ایمانداری کے اپنے پرائے سب قائل تھے اور آپ صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری کے متعلق 3 واقعات کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، جن سے آپ کی ایمانداری اور دیانتداری کی شان واضح ہوتی ہے۔ 25 سال کی عمر شریف میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور دیانتداری کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کی اسی وصف کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے اپنے تجارتی سامان لے جانے کے لیے آپ کو منتخب کیا اور آپ کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کی کہ آپ میرا تجارت کا سامان ملک شام لے جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق میں انتہائی مقبول بنا دیا، اور جب تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود کو نصب کرنے کے معاملے میں عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا اور قتل و غارت گیری تک نوبت پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھگڑے کا فیصلہ فرمایا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سبھی کافر پکار اٹھے، واللہ یہ امین ہے اور ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت للعالمین کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کافر کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنی قیمتی مال اور سامان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کی یہ شان تھی کہ آپ نے اس وقت بھی ان کافروں کی امانتیں واپس پہنچانے کا انتظام فرمایا جب وہ جان کے دشمن بن گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، مزید ایسی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔